جی محسن داور صاحب آپ بولیں، پھر مصدق ملک صاحب جواب اکٹھا دیں گے۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ یہ کالنگ اٹینشن آپ آج اس ایجنڈے پر آئی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ میرے حلقے میں ہی یہ گیس ہے اور بنو ویسٹ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں جناب اسپیکر یہ پاکستان کا جو آئین ہے جس پر یہ واحد، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ واحد بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہے، اس کے علاوہ میرے خیال میں اس ملک میں رہنے والے قومیتوں کا آپس میں کوئی دوسرا رشتہ نہیں، یہی ایک کتاب ہمیں جوڑتی ہے۔ تو اس کا آرٹیکل 158 کہتا ہے کہ the province in which a wellhead of natural gas is situated shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead subject to the commitments and obligation as on the commencing day۔ اب جناب اسپیکر گزارش یہ ہے کہ یہ پائپ لائن جاری تھی، شمالی وزیرستان کا میں ایم این اے ہوں، میں نے کئی دفعہ اس کی انفارمیشن، اس کی ڈیٹیلز لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو ایک کمپنی منسٹر صاحب اگر توجہ دیں، یہ جو ماڑی گیس کمپنی کا نام لیا جو کہ جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا سمجھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا، مجھے ذرا ٹائم دیں، مجھے ابھی تک ڈیٹیل نہیں دی گئی، تو عام وہاں پر جو رہنے والے ہمارے عام شہری ہیں ان کو کیا پتا ہوگا۔ وہاں پر جس علاقے میں یہ گیس نکلی ہے وہ کبل خیل ٹرائب، وہ کئی دن یہاں پر بیٹھا رہا، کئی دن یہاں پر وہ انتظار کرتے رہے، ماڑی پیٹرولیم والے نے ان سے ملاقات تک نہیں کی، اور وہ جو گیس پائپ لائن ہے وہ چل رہی ہے، وہ نو بڈی نوز کہ وہ کہاں چل رہی تھی، لیکن ہیٹس آف ٹو یہ جو وہاں پر ہمارے بنو کی تحصیل بکا خیل کی 3 اقوام ہے، بکا خیل، جانی خیل، محمد خیل، انہوں نے اس گیس پائپ لائن کو روک دیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اب انیشل سٹیج ہے، اور اس انیشل سٹیج پہ لوکل جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی جو تحفظات ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں، وہ کچھ اور زیادہ مطالبہ نہیں کہہ رہے، وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ حق مجھے ملے گا، اس کے بعد باقی ملک کے باقی صوبے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر صوبے کے بعد پھر بچتی ہے پھر باقی ملک کی ضرورات یہ اس سے پوری ہو۔ لیکن وہ پائپ لائن جاری ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس کو کمیٹی میں بھیج دیا، تو کمیٹی میں پھر تفصیل سے اس پر بات ہوگی، اور میری گزارش ہوگی کہ اگر ماڑی پیٹرولیم والے اپنے آپ کو آئین اور قانون اور پارلیمنٹ سے بالا نہیں سمجھتے تو وہ بھی وہاں پر آپ کر ان سوالات کا جواب دیں۔ انشاءاللہ کمیٹی میں ہم نے بھیج دیا ہے جی، اور وہاں پہ سب اس پہ دیکھیں گے، ہر ایک کمپنی وہاں پہ آئے گی اور جو بھی تحفظات ہے عوام کی وہ حل کریں گے انشاءاللہ۔ جی مصدق ملک صاحب۔ سر کون ہے ماورا آرٹیکل 158 سے یا آئین سے؟ کوئی بھی نہیں ہے سر، ہم سب پابند ہیں، آئین کے پابند ہیں، اور آئین کی ہی پاسداری کرنے کے لیے یہاں پہ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں تو آپ شک سے دیکھ لیجئے مگر آئین کو تو مت دیکھیے شک سے۔ ہم سب اس کے پابند ہیں، اور اس پہ جیسے آپ حکم، آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیجئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت نئے کنیکشنز کے اوپر پابندی ہے۔ پچھلی حکومت جانے سے پہلے پابندی لگا کر گئی تھی، اور 2 اقسام کی پابندی اس نے لگائی تھی۔ ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے خود پابندی لگائی تھی، اور دوسرا جانے سے پہلے وہ اوگرا کا ایک قانون پاس کر کے گئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تک پرانی ضروریات پوری کرنے کے بعد نئی گیس دریافت نہیں ہوگی تب تک کوئی نیا کنیکشن نہیں دیا جائے گا۔ میں دوبارہ سے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی 2 پابندیاں ہیں، ایک وزیر اعظم صاحب لگا کر گئے ہیں پابندی، اور دوسری پابندی انہوں نے ریگولیٹر کے ذریعے لگوائی ہے کہ نیا کنیکشن نہیں دیا جا سکتا۔ ان دونوں پابندیوں کا دیکھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ مقدمہ کیبنٹ کمیٹی آف انرجی کو بھیج دیا ہے تاکہ اس کا باقاعدہ دیکھا جائے، آرٹیکل 158 کی روح سے بھی اس کو دیکھا جائے، دیگر جو ضروریات عوام کی اور مشکلات ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کے دیکھا جائے، اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ ان کنیکشنز کے ساتھ کیا کرنا ہے۔
آخری بات میں آپ کے سامنے وہ کروں گا جو میں بہت مرتبہ کر چکا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ہے نہیں۔ ہم نے پچھلے 10-20 سال میں، مجھے تو آئے کوئی 2-3 مہینے ہوئے، ہم نے پچھلے جتنے بھی 20-30-40 سال میں ہم نے وہ گیس جو ہمارے پاس نہیں تھی وہ لوگوں کو دے ڈالی ہے۔ اب وہ گیس ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم لوگوں کو دے چکے ہیں، اور اگر ہم نے لوگوں کو وہ گیس دینی ہے تو ہمیں یہ گیس اب امپورٹ کرنا ہوگی، اور جب ہم امپورٹ کرتے ہیں جس بھاؤ وہ امپورٹ ہوتی ہے اس بھاؤ کوئی شخص لینے کو تیار نہیں ہے، اس ملک میں کوئی خریدار نہیں ہے، تو اس کا واحد طریقہ یہ رہ جاتا ہے کہ مہنگی گیس امپورٹ کی جائے اور سستی گیس چولہوں میں ڈال دی جائے، اور اس کا جو فرق ہو وہ وزارت خزانہ ادا کرے۔ اور وزارت خزانہ کہاں سے ادا کرتی ہے؟ آپ لوگوں کے ٹیکسز سے، غریب آدمی کے ٹیکسز سے۔ امیر تو خیر اس ملک میں کیا ٹیکسز دیتے ہوں گے؟ یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پر، جو دن رات صبح سے شام تک نوکری کرتے ہیں اور لگی بدی تنخواہ میں سے ان کی کٹ کے جاتے ہیں ٹیکسز، وہ ٹیکسز وہاں سے نکال کے جھونکے جاتے ہیں اس پیسے میں جس میں باہر سے آئی ہوئی 4,000 اور 3,000 روپے کی گیس خریدنے کے بعد وہ 135 روپے اور 350 روپے اور 750 روپے میں بیچی جاتی ہے۔ تو وزارت خزانہ کے پاس تو وہ پیسے ہیں نہیں، ہمارے پاس گیس نہیں ہے، باہر سے لائیں تو کوئی اس بھاؤ خریدنے کو تیار نہیں ہے، شکریہ جی، بس اب اور جو اس کا فرق ہے اس کے پیسے نہیں۔ شکریہ جی، شکریہ۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب، پوائنٹ آف آرڈر۔ اس کو میں نے کمیٹی میں بھیج دیا ہے، وہاں پہ جی محسن طاہر صاحب۔ جناب اسپیکر، میں پھر منسٹر صاحب نے تفصیلاً بات کی، میں پھر آرٹیکل 158 پہ بات کروں گا۔ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہم وہ چیز دے چکے ہیں جو ہمارے پاس سی بھی نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 158 یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس صوبے کی ضرورت پوری ہوگی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ آلریڈی ہمارا صوبہ جتنا گیس پورا کر رہا ہے، ہماری کنزمپشن اس سے کم ہے۔ یہ اب جو شمالی وزیرستان میں نکلی ہے 200 MMCFD گیس، یہ تو اس کے آن ٹاپ آف دیٹ ہے۔ تو مجھ سے یہ حق آپ کیوں کر چھینیں گے کہ وہ ہمارے گیس، ملک میں گیس کی شارٹیج ہے؟ سب سے پہلے مجھے یہ حق دینا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ ملک کے دوسرے حصوں میں اس کی جو کمی بیشی ہے وہ ضروریات پوری کریں۔ انشاءاللہ جی، شکریہ۔